جی ناظرین، آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا خطاب، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ جس طرح وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرتے ہیں، یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت جس طرح سے سعودی حکومت نے حجاج کو سہولیات فراہم کی ہیں وہ قابل مثال ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان مشکلات سے دوچار نظر آتا ہے تو سعودی عرب کو حکومت و عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایمان اور حقیقت کے تعلقات ہیں۔ مسلم ممالک اور عالم اسلام کے لیے سعودی عرب کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میں آخر میں پھر اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر علامہ طاہر اشرفی کا مجھے اہل علم اور مدبر علماء کرام کے درمیان مدعو کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید سے کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر پیغام حج کے فلسفہ اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد اور مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ، جب یہ تو میری آفیشیل اسپیچ تھی، یہاں پر میرے علماء کرام صاحبان بیٹھے ہیں، اس وقت جو انٹرفیتھ ہاتھ مری کی پاکستان کو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسے موڑ پہ ہیں کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور ہمیں صرف اسلام آباد میں نہیں باقی صوبوں میں بھی جا کر جو ہے اس انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کانفرنس کرنی چاہیے۔ اسلام آباد کے سرینا ہوٹل یا میرٹ میں بیٹھ کر ہم بہت اچھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہو، بلکہ اور بھی شہروں میں جائیں۔ میں طاہر اشرفی صاحب کو، ان کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ پشاور آئیں، گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ وہاں پر کانفرنس کریں، ہم میزبانی کریں گے۔ وفاقی وزیر صاحب کو جو میرے بھائی ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت کیونکہ میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر گندھارا سویلائزیشن اور انڈس سویلائزیشن ایک زمانے میں، اگر آپ دیکھیں کہ 8 مذاہب کے لوگ وہاں پر اپنی مذہب کی پرچار کرتے تھے۔ آج ہم 58% مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم امن کی تلاش میں ہیں۔ میرے میڈیا کے دوست یہاں پر کھڑے ہیں، وہ خبر چلاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے ایک علاقے میں جو ہے وہ مارا گیا یا شہید ہو گیا، تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے، یا وہ شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کوئی اپنے ذاتی کوئی دشمنی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی، لیکن کوئی تو ہوگا۔ پھر کہہ دیں کہ اتنے شیعہ مارے گئے اور اتنے سنی مارے گئے۔ ابھی بھی ریسنٹلی قرم ایجنسی میں واقع ہوا، اور میڈیا میں کہا کہ شیعہ سنی فساد ہے، جو کہ شیعہ سنی فساد نہیں تھا۔ پہلے تو میرے میڈیا کے بھائیوں نے 4 دن اس کا بریک آؤٹ کیا، بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 50 بندے شہید ہو گئے، ٹوٹلی وہ زمینوں کا تنازع تھا قوموں کے درمیان، جس کی حکومت کی، صوبائی حکومت کی نائری تھی۔ جب سے فاٹا کا مرجر ہوا ہے، وہاں پر جب زمینوں کی تقسیم قومیت کے درمیان ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ اس پر جب وہ اسلحے اٹھاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد شروع ہو گیا اور 50 لوگ شہید ہو گئے۔ اس زمین کے تنازع کے بعد جب قوموں میں لڑائی ہو گئی تو کسی نے شیعہ سنی کر دیا، کسی نے طالبان کا کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، لیکن اصل مقاصد کے لیے جو ہے ہم نے یہ۔ آپ دیکھیں آج امن کے لیے بنو کی تاریخ میں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ کس لیے نکلے؟ امن کے لیے نکلے، کیونکہ خیبر پختونخوا اس پاکستان نے ایک زمانے میں کچھ سال پہلے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی تھی، لوگوں نے نقل مکانی کی تھی۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا کسی اور جگہ اور کسی کا سہارا لینا بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی ریئلائزیشن ہے کہ اب بس ہو گئی ہے، لہٰذا وہ لوگ امن کے لیے نکلے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امن کے لیے جو بندہ بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ آج امن کے لیے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آواز نہیں اٹھائے گا، وہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی نہیں کرا، اور ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی خطاب کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں معمول کی